میں آپ کے تابع ہوتا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ بولنے والے تم نہیں، ماں کا روح ہے، میں پیچھے تو آگے، تیرا فضل میرے لیے کافی۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج اس قربانی کی بات کرنے جا رہا ہوں جو میری اور آپ کی خاطر وہ ہستی قربان ہونے والی۔ آج اس کے تعلق سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تشریف رکھے، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ اس بات سے غافل نہیں ہے، پیدائش کی کتاب کے اندر اس کے 22 باب کے اندر ایک بھلا پہنچ گیا، ایک بھلا مہیا کیا گیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے یہ دونوں چیزیں، رسی اور چھری، وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا۔ بیٹا ساتھ ہے، لیکن جب قربان گاہ والی جگہ پر پہنچنا تھا، وہاں پر اس نے گدھے اور اپنے 7 بندوں سے کہا تم ادھر ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا جائیں گے اور سجدہ کر کے واپس آ جائے گا۔ جب یہ چیزیں ساتھ لے لی ہیں تو پتہ چل گیا بھئی آج مجھے اس کام کو کرنا ہے جس کے تعلق سے خدا نے منصوبہ کیا مانا کہ میرے باپ کے گھر سے مجھے سوتوں سے نکالے اور مجھے ریگستانوں میں لے کر جائے۔ آپ آئیں گے ذرا ادھر شاباش، ریگستانوں میں لے کر جائے۔ ابھی بچہ جو تھا وہ ابراہیم کے ساتھ جا رہا ہے، بابا سے پوچھتا ہے بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا بولتے ہم قربانی گزارنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا جی۔ لڑکا پوچھتا ہے بابا چھری بھی آپ کے پاس ہے، لکڑیاں ہیں، رسی ہے، لیکن وہ بڑا جس کی قربانی کرنی ہے وہ کہاں ہے؟ باپ بولتا ہے بیٹا خدا خود ہی مہیا کرے گا۔ یہ بالکل رائٹ ہے۔ میں اور آپ، مجھے اور آپ کو اس فکر میں نہیں رہنا، مجھے اور آپ کو اس بات پر آنا ہے کہ جو کچھ خدا نے کرنا ہے وہ ہو کر ہی رہنا۔ آمین آمین جی۔
کہتا ہے خدا خود ہی مہیا کرے گا. اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں پر قربانی گزارنی. بچہ ہے، باپ اس وعدے پر پہنچ گیا ہے، یا برابر ٹھہرنا. باپ اس وعدے پر پہنچ گیا ہے جو اس نے یہ کر لیا تھا. آئیں ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب پڑھیں ذرا، اور 22 باب کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد 7 آیت پڑھیں. آپ کو پتہ چلے کہ یہ کلام جو باری صاحب آج مجھے اور آپ کو سنا رہے ہیں کہ واقعی درج ہے. جی کلام مقدس میں سے پیدائش 22 باب اور اس کی پہلی آیت. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا. خدا نے کیا کیا؟ ابراہیم کو آزمایا. ابراہیم وہ شخص ہے جس نے بڑی صورتوں کے اندر رہ کر زندگی بسر کی اور جوان ہوا، اور اس کے باپ نے اس کی شادی کی، اور جب نوجوان لڑکی ابراہیم کے ساتھ اس کی بیوی ہو رہی تو خدا کہہ رہا ہے ابراہیم اپنے گھر اور اپنے ناطے داروں اور اپنی صورتوں سے نکل. وہ نکل پڑا ہے، وہ نکل پڑا ہے. اب جب وہ نکلا ہے تو آگے خدا وعدے منصوبے اپنے بتا رہا ہے، یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اب جب سب کچھ ہو رہا ہے تو کافی عرصہ گزر گیا ہے. نو بیبی. اس بھاری لمبی سٹوری میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس سٹوری کو ضرور بیان کروں گا کہ اس نے جہاں پر کہہ دیا کہ ابراہیم تو جسے پیار کرتا ہے اسے میرے سامنے لا دو. اب جب وہ سامنے لایا ہے تو اس نے جیسے قربانی گزارتے ہیں ویسا کام شروع کر دیا. اب ذرا غور سے سنیں، کیونکہ مجھے کبھی کبھار وہ جو سنڈے اسکول کا کام ہے جو میں کرتا تھا وہ مجھے خدا کہتا ہے کہیں تو بھول تو نہیں گیا. کہتا ہے کہ خدا اس نے اپنے بچے کو رسی سے باندھ لیا، اور رسی سے باندھ کر آپ کو پتہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو نہ صرف ہاتھ ہی اس کے باندھتے ہیں بلکہ پاؤں بھی باندھتے ہیں، کیونکہ کسائی جو ہے وہ جب چھری پھیرنے لگتا ہے تو جانور اپنی پوری حرکت اور اپنے پورے زور میں آ جاتا ہے. اور جب جانور کی یہ شاہ رگ پر یہ چھری چلنے لگتی ہے تو جانور جو ہے بہت ایک دفعہ میں نے دیکھا بکر منڈی میں کہ ایک جانور بہت بڑا تھا. اسے ذبح کرنے کے لیے بکر منڈی میں لائے، اور جیسے اس نے دیکھا کہ ہر طرف جانور ہی جانور ہے، وہ جس طرح پنجابی چکن نہیں کہ وہ پوتر گیا، وہ جن کے ہاتھوں میں تھا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں ہے، اور لوگ دگڑ دگڑ کر کچھ نے دوڑنا شروع. لیکن زبردست انسان ہے، یہ ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے. بڑی لمبی سٹوری ہے. اب جب
ابراہیم اپنی محبت کا ذرا 10ویں آیت پڑھیں گی ذرا. پیدائش 22 باب اور اس کی 10 آئے. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی. ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لے لی ہے جی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. جی. تب خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم. جب خدا میری اور آپ کی وہ محبت کو جو میں اور آپ خدا کے زور یہ کہہ کر گزارنے لگتے ہیں کہ خدا میں حاضر ہوں تو فرما، پھر خدا کیا کرتا ہے جی؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے کیا کہا جی؟ ذرا صاحب بولے، اس نے کیا کہا جی؟ میں حاضر ہوں جی. پھر اس نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلاؤ. اپنا ہاتھ جو تو بڑھانے جا رہا ہے اسے نہ بڑھا. ابھی مجھے اور آپ کو ابراہیم کی کہانی یہ ہے کہ ابھی اس پر ہاتھ نہیں بڑھانا بھائی. خدا نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا. خدا نے کیا کر دیا ہے؟ اب اس کو تو چھوڑ دیا. کس نے چھڑوایا جی؟ خدا نے چھڑوا دیا. اب ذرا غور کرنی ہے کہ جب خدا نے اسے چھڑوایا ہے تو قربانی کے لیے جو خدا نے ابراہیم سے کہا تھا وہ کیسے ہوگی جی؟ اس کو تو چھڑوا دیا ہے. ابراہیم نے اپنے بچے کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اس نے کہا دیکھ یہ برا جس کے سینگ جھاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں اسے لے لے اور اس کو کیا کر؟ قربان کر دے، کیونکہ قربان گاہ جس کے لیے میں نے تجھے آزمانا تھا تو نے دریغ نہیں کیا، تو لے کر آ گیا ہے. اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب یہ چھری جو ہے اس کو تو نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور اپنے بچے کو باندھ لیا ہے. اب تو دریغ نہیں کرے گا جی. میں اگر ایک بات کہوں تو آپ نے آمین ضرور کہنا. اگر آپ کو اس کا پتا ہو تو پھر کہنا، نہیں تو ورنہ نہیں آپ نے آمین کہنا. خدا دلوں اور گردوں کو خدا دلوں اور گردوں کو خدا دلوں اور گردوں کو خدا جانتا تھا کہ یہ بندہ اتنی سہولتوں سے جو میں نے نکالا ہے نا، اتنی دیر میں نے اس کو ریگستانوں میں اور اس کے بعد صحرا سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وعدے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہے جی؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں جن کے ساتھ خدا وعدے کرتا ہے پہلے میرے سے اور آپ سے وہ چیز مانگتا ہے. جو وعدہ کرتا ہے پہلے کیا چیز مانگتا ہے؟ وہ چیز مانگتا ہے. اور جب میں اور آپ اسے پیش کرتے ہیں تو خدا دلوں اور گردوں کو خدا کو پتا چل جاتا ہے اب یہ کر کے ہی رہے گا. آمین. حنا کا خدا دل جانتا تھا. حنا نے کہا خدا میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں گی، اور خدا جانتا تھا کہ حنا دریغ نہیں کرے گی. نہیں صرف باپ ہی بلکہ مائیں بھی اس کلام کے اندر آئی ہے جو نادریغ کرنے والی، جو خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی. بڑی دیر کے بعد حنا کا رحم کھلا، درد دکھ مشکل مصیبتیں تانے میرے سن کے آخرکار عرض کرتی ہے، پکارتی ہے، مالک ایک فرزند عطا کر دے. دودھ چھڑانے کے بعد
تیرے حضور پیش کر دوں گی، وہ تیرا ہو جائے گا، لیکن لوگ مجھے باج نہیں دیں۔ وہ اپنا باج پن تڑوانا چاہتی تھی، وہ خدا کے زور عرض کرنے لگی اور عرض سننے والے نے اس کی عرض کو سنا اور اسے بیٹا عطا کیا، اور اس کے بیٹے کو اس نے بچپن سے پکارنا شروع کیا۔ آخر علی کہنے رہنمائی کی، اور رہنمائی کے اندر یہ بات آئی، اس نے کہا اب اگر تجھے خدا پکارے تو کہنا تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہاللیلویا! آج مجھے اور آپ کو سننا ہے، آج مجھے اور آپ کو سننا ہے جی۔ قربانی ہو جاتی ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر خدا ابراہیم کے بچے کو چھوڑ دے بھئی، لیکن آگے چل کر آپ یسایہ نبی کی کتاب پر چلیں، اور یسایہ 53 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کی 6 آیت پڑھیں ذرا۔ 53 باب کی 6 آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جی۔ کلام مقدس میں سے یسایہ 53 باب اور اس کی 6 آیت۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم سب کس کی مانند بھٹک گئے جی؟ بیڑوں کی مانند بھٹک گئے جی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھر گئے جی۔ پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر ڈالی۔ خدا نے ہماری سب، تھوڑی نہیں، سب بدکاریاں اس پر ڈال دی جی۔ وہ ستایا گیا، کیا ہو گیا جی؟ ستایا گیا ہے جی۔ تو بھی اس نے برداشت کی، تب بھی اس نے برداشت کی۔ وہ ستایا گیا، تب بھی اس نے کیا کی؟ برداشت کی جی۔ اور منہ نہ کھولا، برداشت کی اور منہ نہ کھولا جی۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جیسے برا کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں جی۔ اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ کون خاموش رہا؟ میرا اور آپ کا یسوع کیا رہا؟ خاموش رہا۔ اس کو لان تان کرنے والے اسے سلیب دو، اور کچھ کہتے ہیں ہم اسے نہیں جانتے۔ پینتوس پلاطس کہتا ہے بھائی میں اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر رہا، میں اس میں کوئی ایسی بات مجھے نہیں مل رہی کہ میں اسے سلیب دے دوں، میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ کوڑے لگے ہیں جی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیزس فلم اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کے بدن پر جب کوڑے لگے ہیں تو میرے اور آپ کی خاطر اس کے بدن سے گوشت اڑ رہا تھا۔ میں اور آپ اس کی بلا کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ذرا سنیں کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ ذرا میں آپ کو اس کی گہرائی کے اندر لے کے جا رہا ہوں۔ باپ نے میرے اور آپ کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ اس نے بڑا کام کیا ہے۔ 10ویں آیت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 10 آیت۔ لیکن خداوند کو پسند آیا، خداوند کو کیا آ گیا ہے؟ ابراہیم کا پتر ہے جی، ابراہیم کا پتر پسند ہے؟ نو۔
ابراہیم کے بیٹے کو تو اس نے کہا چھوڑ دے. ابھی آگے یہ سایہ نبی کی کتاب کے اندر کہتا ہے خداوند کو پسند آیا جی کہ اسے کچلے. اور آپ شاید اس بات سے ناواقف ہیں، جب یسوع مسیح کو جمعرات کو پکڑا گیا تھا اس وقت یروشلم کی گلیوں میں جب گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی پینتوس پلاطوس کی، کبھی ہیرودیس کی، یہ کوئی سان منظر نہیں تھا، یہ کوئی ایسی شام یا ایسا وقت یا ایسی سیلگاہ نہیں تھی. یہاں پر گھسیٹنے والے اور ظلم کرنے والوں کے ہاتھ میں یسوع مسیح ظلم اور ظلم کی انتہا ہو گئی. کوڑے لگوا کر بھی چین نہیں آیا. آگے کیونکہ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی. اگر آپ یسایہ نبی کا 5واں باب پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے ایک پیشن گوئی پہلے کی. اس نے کہا دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اب یہ یسایہ کہہ رہے ہیں اس کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے. جی بیٹا پڑھیں. اس نے اسے غمگین کیا. اس نے اسے غمگین کر دیا. اور جب غمگین کب یسوع ہوا؟ جب چوتھے کلمے پر ہم جاتے ہیں تو یسوع مسیح کی غمگینی کا پتہ چلتا ہے. اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پتہ چلتا ہے، چلا اٹھا ہے، آواز بلند ہو گئی ہے. اور جب کوئی کسی کو چھوڑ دیتا ہے سب سے لمحہ غم کا وہی ہوتا ہے جب کوئی کسی کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اپنے دل سے تار دیتا ہے. پھر جس سے محبت کرتے ہیں اس کا حال پوچھے. جب یسوع نے دیکھا کہ جس نے مجھے ان کی خاطر، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سنے غور سے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خاطر یوحنا کی انجیل اس کے 30ویں باب کی 16ویں آیت میں یوں فرمایا ہے کہ میں نے دنیا سے محبت کی ہے. دنیا سے کیا کی ہے جی بھائی صابر؟ دنیا سے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. اور لکھا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا ابراہیم کا اکلوتا بیٹا چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. ابراہیم کے بیٹے نے کہا باپ مجھے برکت دی گئی، آگے اپنے بیٹے کے لیے برکت. لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اس کی مرضی میں یہ دیکھیں کیا آیا. اس کی مرضی یہ ہوئی کہ اسے کچل دے. اور کیسے؟ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو لٹا کر
اس کو لٹاتے ہیں اور پھر اس کی شاہ راہ کاٹ دیتے ہیں، اور جتنی دیر تک خون نکلتا رہتا ہے اتنی دیر تک وہ تڑپتا رہتا ہے۔ بھائی گفوریا پتہ ہے کہ نہیں؟ اب کدی جدو کوئی دے بھاجی نسیم کا بھی مرغی مرغی لایا، حالے مرغی اسی ادھا کلو لینی ہے تے ویچن والے نے پوری مرغی دی دھوڑ۔ میں اور آپ جو کچھ مرضی لے، جتنا مرضی لے، تھوڑا لے بہت لے، لیکن یسوع قربان ہو گیا ہے۔ میں اور آپ جتنا مرضی مال رکھے لیکن یسوع قربان ہو گیا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی۔ کون کون جی ہے جی؟ جو ایمان لائے۔ آمین آمین۔ جو ایمان لائے گا جی۔ آپ عبادت کریں۔ ادھر میں نے بس چند لوگوں نے نام لکھے نے، باقی حالے کئی لوگوں کی یہ چٹیں نہیں ہیں، میں نے 10 چٹیں بنائی تھی۔ ایک چٹ پر میں نے دیکھا لکھا ہے، اور تم خدا نہ اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے اور اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ ایک عورت عبادت خانہ میں آئی اور عبادت خانہ کے اندر یسوع تھا۔ سبت کا دن تھا، عبادت کر رہے تھے۔ آگی عورت آ کر کیونکہ 18 برس سے بدرو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اسے کبڑا کر دیا تھا، اسے مجبور کر دیا تھا۔ یسوع نے دیکھا اور یسوع نے ہاتھ بڑھا کر کہا اسے چھوڑ دے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں جو یسوع مسیح کے چرنوں کی طرف بڑھتا ہے، ابھی اس نے کوئی دعا نہیں کی، لیکن یسوع جانتا ہے یہ ابراہیم کی بیٹی، یہ ابراہیم کی بیٹی ہے۔ اس نے اسے چھٹکارا دے دیا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ لوکا کی انجیل کے اندر ہے وہ بندہ درخت پر چڑھ گیا ہے اور یسوع مسیح درخت کے نیچے آ کر کہتا ہے کہیں نیچے اترا، اب مجھے تیرے گھر جانا ہے۔ لوگ اس کی گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں، آج بھی میرے اور آپ کے گناہوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں۔ خدا کے فضل پر نہیں نگاہ ہے۔ خدا کا فضل کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا فضل کہہ رہا ہے کہیں نیچے آ جا، آج مجھے۔ پھر 9ویں 10ویں آیت میں کہتا ہے یہ بھی ابراہیم جی کہندا ہے یسوع کنانوں کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے آیا۔ یسوع جو کھو گئے ہیں ان کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ آج میں آپ کو یسوع مسیح کی اس قربانی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں بھید والی، جب شارہ کاٹی جاتی ہے نا تو جتنی دیر تک خون بہتا رہتا ہے اتنی دیر تک بندہ سب کچھ جو بھی ہوتا کرتا رہتا ہے، لیکن یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یسوع مسیح کو ہر پل دکھ ہی دکھ، کیوں؟ کچھ ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، کچھ پاؤں سے خون نکل رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ایک آیا ہے، اس نے نیزہ یسوع کی پسلی میں تھا مار دیا، یسوع کا خون بہہ گیا۔ پہلے یسوع کا خون
اور پسینہ پانی کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا، اب اس نے پسلی میں نیزہ مار دیا۔ شارت کاٹی جائے تو 2-3-4 منٹ کے اندر کام تمام ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہاتھوں سے خون نکلتا ہو، کچھ پاؤں سے خون نکلتا ہو، کچھ پسلی سے خون نکلتا ہو، کچھ سر پر کانٹوں کے تاج سے خون نکلتا ہو، تو یہ جان ایسے نہیں نکلتی۔ اس جان کا نکلنے سے لوکا کی انجیل پر جب آپ آتے ہیں تو اس کا 23 باب اور 40 آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو قربانی کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کو قربانی کا پتہ چلے گا۔ یہ بھی کہا جی میں ایک بار ڈیری فارم سے عبادت کروا کے آ رہا تھا، بڑی شام ڈال رہی تھی، سورج نیچے کو جا رہا تھا، بدھ کا روز تھا، آج سے تقریباً کوئی 32-33 سال پہلے کی بات ہے، اور آج تک بالکل وہی سین میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بھلا کیوں میری آنکھوں کے سامنے سین ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے خدا نے مجھے یوحنا کی انجیل 15ویں باب کی 16ویں آیت کے مطابق اس نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چنا ہے، تجھے خیال رکھنا ہے، تیرا میموری کارڈ سپیڈ والا اور زیادہ جی بی کا ہونا چاہیے۔ اور میموری کارڈ اس وقت صحیح چلتا رہتا ہے۔ آج میری بات یہ بھی سن لے، جب آپ انگلاٹے نہیں عبادت میں لیتے، جب عبادت میں آپ انگلاٹے لیتے ہیں تو جو میموری کارڈ ہے وہ ساری ریکارڈنگ نہیں کرتا۔ جب نیٹ ورک نہیں آتا تو میموری کارڈ سب کچھ چھوڑو، کہنا چل پائی وہ انج پائی اس طرح کردا ہے، وہ کچھ نہیں۔ اب ذرا غور سے سننا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا بات آگے بتا رہا ہوں، ذرا پڑھیں جی 46۔ کیا کیا ہے؟ یہ بات یسوع مسیح کی ہے جو ابھی بچہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی یا لوکا طبیب کی بات نہیں ہے، یہ اس مالک کی بات ہے جس کے باپ نے آپ سے محبت کی ہے۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ خدا نے دنیا سے اور اپنا، اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ پہلی چلو پتا ہے چلو یہ تو پتا نا، میں صادق داما آمین، چلو یہ شکر ہے۔ اچھا بھی آپ کو کسی کو پتا ہے کہ اس کے باپ نے دنیا کو پیار کیا اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس کا نام کیا ہے؟ ریاض، اس کا نام کیا ہے جی؟ یسوع مسیح، یسوع ناصری، ابن داؤد، خردس، یہوہ مہیا کرنے، ہر چیز اس کے حکم کو مانتی ہے، اس نے وہ مہیا کر دیا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں جی۔ پکار کر کہا اے باپ، اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ ایسے قربانی ہوئی ہے، اس کی گردن پر چھری نہیں چلی، اس کا ایک ایسا قریبی رشتے دار اور قریبی شاگرد اور یہ بہت خوبصورت نام، جس طرح پہلے ماں مریم کو اور اس کے باپ کو یہ نام ملا،
कई बार मुबश्शिर साहब आपको बता चुके हैं, जिक्रिया का तेरा बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक दिन एक लड़की नाचती हुई बादशाह को खुश करती है और बादशाह कहता है तू जो कुछ मांग मैं तुझे दूंगा। उसने कहा मुझे इस थाल के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए, इसके ऊपर। और कलाम में लिखा है उसका सर काटा गया, लेकिन मेरे यीशु का सर नहीं काटा, लेकिन मेरे यीशु ने मेरे और आपकी खातिर अपने बाप से कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपना सर झुका दिया और अपना बाकी सब सरों को लोग झुकाते हैं, लेकिन यीशु ने अपना सर झुकाया। छुरी फड़न वाला जेड़ा है वो चुंझ नूं दबांदा ते गर्दन उत्ते जांदा है, जेड़ा छुरी फिरन वाला वो लत्तां बंदा ते जिवें ही वो बकरा छतरा चो डिगदा उहदे उत्ते चढ़ जांदा उहदी गर्दन कट दिंदा है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने अपना सर झुका लिया। आप मानेंगे किसकी खातिर? कोई मानेगा जी? कोई मानेगा जी? कोई मानेगा जी? कोई मानता है जी मेरी खातिर? कोई इंज करके सच्चा अपने दिल में रखे करे मेरी खातिर? आमीन। यीशु ने मेरे राम की खातिर अपना सर झुका दिया और क्या दे दी? क्या दे दी जी? जान दे। अब जान देने के बाद जो सुबह हमने दिन मनाया है, सुबह हमने जो ललकारा है, सुबह हमने जो आवाज 4 बजे बुलंद की, वो आवाज ये है मुर्दों जिंदा हो, मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि यरूशलेम में आज उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। और वो खाली रहेगी और दुनिया की मेरी आपकी कब्र के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा। मैं कुछ ना कुछ इसलिए कहूंगा कि काफी अरसा हो गया लिशा तो मर गया था, लिशा मर गया था। एलिया के पीछे आने वाला, एलिया की ताबेदारी करने वाला, एलिया की हर बात को देखने और सुनने वाला मर गया। और कई सालों के बाद उसकी कब्र के करीब से खोद रहे थे, और जब कब्र को खोद रहे थे एक हड्डी निकल आई। हम भी कब्र खोदते थे मियां मीर में, तो हड्डियां काफी निकल इस तरह यार इनू रख दो, जो दफना मांगने में भी ना रख जा। हड्डी निकल आई है। क्या निकल आई है? एक गुफिया कुर्बानी। कलाम में लिखा है गहरी नींद आई और हैरी दी हड्डी कट ली, ते हाले हड्डी की पता नहीं कितने बैठी, किड़े शहर क्या करे जगह दिया। कलाम में लिखा है कि क्या निकाल दी? हड्डी। हड्डी निकाल कर उसके सामने गोश्त और सब कुछ करके लाया और कहा ये देख तेरे सामने है। उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है। और खुदा का कलाम कहता है उस मुर्दे को कब्र में रख दिया। क्या कर दिया जी? रख दिया। और जैसे ही भाई मीद वगैरह ने क्या फाड़ो, उतले जड़े होंगे ने ना, जिन्होंने कातल का सूट अज पाया होंगे,
ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਪਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਐਵੇਂ ਸੂਟ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ, ਓਏ ਐ ਹੀ ਜਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੋ ਲਿਆ ਜਰਾ ਘੜੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਰੱਖਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਡਾਇਆ ਤੇ फिर कहने मिट्टी रहने उत्ते इंसान की ही अकल है। इसीलिए तो उसने कहा सब कुछ बादल ही बादल है। नहीं समझ रखना मिट्टी जो तो करना मिट्टी ना देखे। और खुदा का कलाम कहता है तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। आगे कर बढ़ते हैं जी। और लिखा है कि जैसे ही हड्डी भाई खाले वगैरह ने ना लागे हो गए और भाई ये हड्डी भी रख दियो विच है जी, की रख दियो, हड्डी रख दियो। जैसे ही हड्डी रख दी और वो मुर्दा। बाजी तेरे अगे जड़ी बैठी होगी सुखी तो तेन भी पिछों नींद आती नहीं, वो सुनती पई। अच्छा जेडे सुते, अच्छा जो लाने मैं सुननी पई नहीं। अच्छा जो कलाम की वारी गल गस पूछो तो पारिशा पता नहीं उदो की सी मैनू होया। सुने मेरी बात, जैसे ही हड्डी रखी खुदा का कलाम कहता है वो मुर्दा। अच्छा भी वो कफन कुफन पाया जरूर वो कफन में होगा। जैसे ही उठा तो भाई फरियाद वगैरह की हो गया भाई मुर्दा। भाई फरियाद ही उठ गया, तेरे को भी चिट्टे कपड़े पा के बंदा बैठा, मैं सोच कर लाके ही होया क्या हो गया। वो जो उठ खलोता वो भाजी चीकान निकल गया, कन्या दिया चीकान निकल जाती है। कल मैं दुआ करके लेटा, एक बंदा इस दुनिया से कूच कर गया, भाई सलामत आकर मेरे पास खड़ा होकर मैनू कहता है सर जी। मैं कहा कहता कोई आर्डर लाओ मेरे लाइफ काम हो। मैं कहनी यार तू बैठ। कहता नहीं सर जी दवा दवा आर्डर लाओ। मैं कह यार ठहर, लेकिन अब वो क्या ठहरे ना, वो ठहर सकता है क्योंकि उसको उसके मालिक ने अक्सर जब वो जिंदा होता तो मुझे कहता सर जी आर्डर लगाओ। इसी तरह मरने के बाद आया तो मुझे कहता सर जी आर्डर लाओ। मैं कि यार तू बैठ जैसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं खुदा का कलाम कहता है अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे वो मर भी जाएंगे तो भी अपने किरदार को ऐसा बनाए क्या मर जाए ते गलियां दे कख याद की करन, गलियां दे कख याद कर। गलियां दे कख किवें याद करेंगे। अज जिस तरह बाबे तालब नूं आलम लवार नूं इन्हां नूं सारिआं नूं इंज उन्हां दा गा के शायरी करके याद कर। मैं और आपको कलाम के अंदर सबूत देकर कहता है सादक की मौत ग्राह कदर है और सादक की याद हमेशा अपने आप को ऐसी मौत के लिए तैयार कर लो कि आप साधकों की मौत मरे। और जब साधकों की मौत आ जाएगी तो फिर याद ताजा रहेगी। और एंड ये कहने लगा हूं साधक के मरने के बाद खुदा का कलाम कहता है साधक की लाद खिंच के रख जरा। साधक की लाद
کبھی ٹکڑے بھائیو اپنے آپ نو صادقہ دی موت تک لے چلو تے میرے یسوع مسیح دا فرمان متی کی انجیل اس کے 28 باب کی آخری جو آیت ہے 20 ہے اسے پڑھ دے تا آپ سن لیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا اور آپ کا یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا آگے ہے جی متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 20 آیت اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر کیا کریں گی عمل کر لے گی ہاں جی آگے جن کا میں نے تم کو اگر میں اور آپ اس کا حکم نہیں سناتے تو ہم مجرم ہیں اور کلام میں لکھا ہے یہ تو مر جائیں گے لیکن ان کی بات کچھ تجھ سے کرواؤں گا مجھے اور آپ کو جن کو مقرر کیا ہے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حکم کو سنا دیں گی اور دیکھو غور کرو دیکھو میں دنیا کے آخر تک پڑھے جی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے تے جیڑا کہے میں ہمیشہ تیرے نال رہاں گا اندے وغیرہ کوئی ہے ہاں جی کوئی ہے بس میرے یسوع نے کیا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں جو میری خاطر قربان ہو جس نے میری خاطر اپنی جان دی جس نے میری خاطر پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ کھایا مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج اس کی قبر خالی ہے اس لیے میں اور آپ یہ سنڈے ہیپی سنڈے کہہ کر ابھی آپ نے ایک دوسرے کو ملتے وقت کہہ رہا ہے آج کا سنڈے آپ کو مبارک ہو آج یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو آج یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو ذرا اسے کورس کر لیے تھی ذرا کہو یہ کون بیٹھی ذرا اس کو بولو جی آپس میں ایک دوسرے کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو آپ ایک دوسرے سے کہیں یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو آپ کہیں بعد میں اپنے دکان والے اپنے شہر اپنے کام اپنے رشتے دار اپنے بہن بھائیوں کو فون کر کے کہہ رہا ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو یسوع مسیح کی سننے والوں اور دیکھنے والوں یوٹیوب راستی ٹی وی گاڈ بلیس یو اور آپ نے بھی سب کو یہی کہنا ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ نے بھی یہ کہنا ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو جیسے ہمارے چرچ کے لوگ کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کو یسوع مسیح کے نام